اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں حقیقت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پچھلی نشستوں میں عبد کے 3 درجوں کا اجمالاً ذکر ہوا۔ ان میں مخرب الہی ہونے کی بنا پر عبد معزون مقام محبوبیت پر فائز ہے۔ ایک عام انسان اور عبد معزون میں یہ بنیادی فرق ہوتا ہے کہ اول الذکر نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بغاوت اور سرکشی کی راہ پر چل نکلتا ہے اور اسے قرب الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے، جبکہ آخر الذکر عبد معزون اللہ کے قرب خاص کی بنا پر بے پایا انعامات و نوازشات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ عبد معزون عالم رنگ و بو کی رعنائیاں اور دلکشیوں میں کھو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کا مدعا اور منتہائے مقصود محبوب حقیقی کی رضا اور خوشنودی ہوتا ہے، جس کے حصول کے پیش نظر وہ قدم قدم پر بچھے ہوئے حرص و آز کے دام سے سالم و محفوظ گزر جاتا ہے۔ اس کی تمام تر زندگی اطاعت و حلقہ بگوشی سے عبارت ہوتی ہے، جس کے صلے میں وہ بندگی میں اتنا پختہ اور یگانہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ مشیت یزدی کا ترجمان ہوتا ہے، اور بقول مولائے روم گفتہ اور گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ ایک عام انسان کی ابدیت ناقص و نامکمل رہتی ہے، لیکن درجہ معزونیت پر فائز ہو کر بتدریج ارتقاء کے نتیجے میں بندہ مقام محبوبیت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، جس کے آگے ابدیت کاملہ کی منزل آتی ہے۔ ابدیت کاملہ کے 2 مدارج ہوتے ہیں، جس کے اعلیٰ درجے پر تمام حضرات انبیاء فائز ہوتے ہیں، جبکہ ادنیٰ درجے میں حفظ مراتب کے لحاظ سے اولیاء کرام اور صلحائے امت شامل ہیں۔ اس مقام تک رسائی میں مجاہدے اور مشقت و ریاضت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ابدیت کاملہ کے اعلیٰ و عرفاں مقام کا تعلق ہے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ منزل اکتسابی نہیں کہ جس تک رسائی ہر کس و ناکس کو مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے نصیب ہو سکے، بلکہ یہ سراسر عطیہ الہی اور انعام الہی کا ثمرہ ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ جسے چاہیں وہبی طور پر نبوت اور رسالت کے بلند منصب کے لیے منتخب فرما لے۔ چنانچہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اکرام کا سلسلہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے من جانب اللہ معمور رہا، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ تمام نفوس قدسیہ ابدیت کاملہ کے مقام رفیع سے سرفراز ہوئے۔ اولیاء و صلحاء اور بندگان حق کی طرح انبیاء اور رسل کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں، جن کا تعین خالصتاً من جانب اللہ ہوتا ہے۔ ان فرستادگان بارگاہ حق میں حضرت سلیمان جیسے جلیل القدر اور صاحب عظمت و دبدبے نبی بھی تھے، جو زندگی بھر رضا الہی کے حصول کے لیے مصروف جد و جہد رہتے ہوئے اپنی دعاؤں میں قرآن حکیم کے الفاظ میں اس بات کی آرزو اور جستجو کرتے رہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19۔ اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیک وکار بندوں میں داخل فرمائیں۔ منصب رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے
صاحب جبروت نبی اعمال صالحہ کی توفیق اس لیے طلب کرتے رہے کہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس رضا الہی کے حصول کے لیے انہوں نے زندگی بھر جہد مسلسل کو اپنا شعار بنائے رکھا، لیکن رسالت وہ نبوت کا ایک ایسا درجہ اور مقام بھی ہے جس پر فائز ہو کر محبوبیت کا وہ مقام نصیب ہوتا ہے جہاں بندہ محبوب کے طلبگار رضا الہی ہونے کی بجائے خدا خود اس کی رضا کا طالب بن جاتا ہے۔ یہ عرفہ اور بلند ترین مقام تمام کائنات میں ابتدائے آفرینش سے تا ابد الآباد صرف امام المرسلین اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 5۔ اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ مقام محبوبیت وہ مقام ہے جہاں محب و محبوب کی رضا ایک ہو جاتی ہے۔ محبوبیت میں کمال اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ محبوب کا ہر عمل مشیت یزدی کے سانچے میں ڈھل جائے اور دونوں کی رضا کامل ہم آہنگی اور مطابقت اختیار کر جائے۔ مقام محبوبیت پر فائز انبیاء میں بعض متلاشیان رضائے حق وہ بھی تھے جو خدا کا گھر تعمیر کرنے کے لیے معمار کعبہ بنے، لیکن وہ جن کے لیے محبوبیت کا بلند ترین مقام مختص تھا، اس جگہ کو جدھر ان کی نگاہیں مشتاقانہ اڑ گئیں ابد الآباد کے لیے قبلہ بنا دیا گیا۔ ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ مکۃ المکرمہ میں کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے۔ مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد حکم الہی کی تعمیل میں مسلمان بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے، اور یہ سلسلہ کوئی 1.5 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں یہ آرزو کروٹ لینے لگی کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس آرزو کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف وحی الہی کے انتظار میں اشتیاق بھری نظروں سے تک رہے تھے کہ جبریل امین اس پیغام حق کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ اے حبیب، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چشمان مقدس سے آسمان کی جانب نگاہ کرنا قبلے کی تبدیلی کا پیش خیمہ بن گیا، اور اس تحویل قبلہ کا حکم بارگاہ الہی سے فقط اس لیے نازل ہوا کہ محبوب کی رضا یہی تھی۔ گویا یہ وہ نقطہ کمال تھا جہاں محبوبیت اور مقربیت باہم متصل ہو گئیں اور محب و محبوب کی رضا ایک دوسرے میں ڈھل گئی۔ تاہم یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ باوجود اتنے بلند ترین مقام محبوبیت پر فائز ہونے کے، جہاں ارض و سما کے خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دی گئیں اور آپ تاجدار حل عطا اور دنیا و آخرت کی نعمتوں کے قاسم قرار پائے، آپ اپنے مقام عبدیت سے سرمو نیچے نہ آئے، بلکہ رفیع الدرجات ہونے کے باوصف آپ کا مقام عبدیت اور احساس بندگی بدرجہ اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے کمال خشوع و خضوع اور عز و نیاز کا پیکر
پیکر اتم نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ ذات جس کے آگے آپ حاضر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طالب بھی ہے اور مطلوب بھی۔ گویا اس نقطۂ کمال پر عبد کامل اور معبود حقیقی کے مابین ایک ایسا لطیف اور وجد انگیز تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنے کامل بندے کی، وہ بندہ کامل اپنے رب کی رضا کا متلاشی رہتا ہے۔ محبوبیت کا یہ کمال عبادت گزاری سے نصیب ہوتا ہے اور اس کیفیت میں شدت بلند تر درجات کی حامل بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر قیاس کرنا متاع ایمان کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی امتی کو حق نہیں پہنچتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غایت درجہ عز و نیاز، تواضع و انکسار اور خشوع و خضوع کے پیش نظر آپ کے مقام رسالت کا تعین کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر بندگی سے دھوکہ کھا کر آپ کے معیار رسالت کو ایک عام بشر کے درجے پر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے سطحی اور کمتر خیالات کو دل میں جگہ دینا متاع ایمان کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ابدیت کو ایک سادہ فہم مثال سے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی باپ اپنے باشعور بالغ بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے والد بزرگوار کی خدمت میں انتہائی مؤدب اور متواضع انداز اختیار کیے رہتا ہے، اس کے پاؤں دباتا ہے، جوتے سیدھے کرتا ہے اور اس کی خدمت گزاری اور ناز برداری میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھتا، تو کیا اس کے بچوں کے لیے اپنے باپ کو خادم کا درجہ دینا روا ہوگا؟ اگر بچوں کی تربیت صحیح نہج پر ہوئی ہے تو وہ اپنے باپ کی اس تواضع اور خدمت گزاری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے لائق تقلید سمجھیں گے۔ اسی طرح ایک استاد کا اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے سن رسیدہ استاد کی خدمت اور تعظیم و تکریم کرنا ہر کے خدمت کرد اور مخدوم شد کے مصداق ان کے دل میں استاد کی قدر و منزلت بڑھانے اور استاد کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرے گا۔ اسی تمثیل سے حضرات انبیاء اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری اور اظہار عز و نیاز کو دیکھ کر کسی امتی کا ان کی شان کے منافی سوء ادب کے کلمات زبان پر لانا اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ بندگان خدا ابدیت کے ارتقائی مدارج طے کر کے جب کمال حاصل کرتے ہیں تو انہیں مقام شکر تک رسائی نصیب ہوتی ہے، اور جس پر انہیں بارگاہ یزدی سے یہ مژدہ جانفزا سنایا جاتا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ گویا سپاس و تشکر بجا لانا عنایت خداوندی کے مزید در کھول دینے کا موجب بنتا ہے۔ اس قول خداوندی کی تائید ایک حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس حدیث کو جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور صحیح مسلم میں بیان کیا ہے۔ جو اللہ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے تضرع و زاری اور تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے مراتب کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے مترشح ہے کہ بندہ جوں جوں بارگاہ الہی میں جھکتا چلا جاتا ہے تو اس کے درجات بلند سے بلند تر کر دیے جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم عجز و انکسار اور مقام ابدیت میں درجہ کمال تک پہنچنے کے باعث آپ کے ذکر کو حسب ارشاد قرآنی
دنیا کی ہر چیز پر بلندی اور رفعت کا مورد ٹھہرایا۔ سورۃ النشرح آیت نمبر 4، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس ارشاد ربانی کی توضیح اور تصدیق و تائید ایک حدیث مبارکہ کے مضمون سے بخوبی ہو جاتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ خدا کے ہاں میرے ذکر کا بلند ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ جبریل امین نے جواب میں عرض کیا کہ اس سے منشاء الہی یہ ہے، جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ باری تعالیٰ کا ارشاد اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ہرگز گوارا نہیں کہ کسی جگہ میرا ذکر ہو رہا ہو اور آپ کا ذکر وہاں نہ ہو۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی قبولیت کی لازمی شرط یہ رکھی ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کبھی اس کے ذکر سے جدا نہ کیا جائے۔ بصورت دیگر وہ ذکر شرف پذیرائی سے محروم ہوگا اور ایسا کرنے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔